بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عز مقامہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے بانیان صفع عزا بالخصوص اس صفع عزا و ماتم سوگواری و ماتم داری کا اہتمام کرنے والے سادات کرام کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت جناب سید مظلوم حسین اور ان کے فرزندان اور جتنے سادات کرام اس قار خیر میں شریک ہیں سب کو طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا سامرہ النجف، زیارت ثانی الزہرا شاہ خراسان و معصوم قوم نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہراء ابن خدیجۃ الکبریٰ، وارث انبیاء، وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور ہم سب کو اپنے امام کا بامعرفت دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، عالم تشیع کو یہودیت، ناصبیت، خارجیت، تکفیریت، اعدائے ایمان و اسلام، اعدائے کعبہ و قرآن کے شر سے امان عطا فرمائے، اور مالک کائنات فخر اسلام رہبر معظم انقلاب سید علی
خامنائی کو یہودیت اور ناسبیت و خارجیت کے مقابلے میں خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حاضرین صف عزا کی دلی تمناؤں مرادوں آرزوؤں کو پورا فرمائے، اور پروردگار عالم جناب حجت الاسلام والمسلمین سید قمر عباس نقوی اور اس علاقے میں جتنے علماء کرام مکتب اہل البیت کی خدمت میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی اس سعی جمیل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور مومنین کے ساتھ مل کر مکتب اہل بیت کی توفیق خدمت کی توفیق مزید عنایت فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات کی حفظ و سلامتی کے لیے حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائیں، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ بہت سارے مومنین علیل ہیں، بستر بیماری پر ہے، تنگ دست ہے، نعمت اولاد سے محروم ہے۔ تمام مومنین کی گودیوں کی جو شیعہ جوان اس نعمت سے محروم ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي الزهراء أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ وعترتہ وخیرتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجنة. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وأخلص حبنا وتقرب إلى الله بنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا، فذلك منا وهو في دار المقامة معنا. صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور سوگواران و ماتمداران فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، حوراء انسیہ، بضعۃ الرسول، قرۃ عین الرسول، زہرہ بتول علیہ السلام. ایک عظیم گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کا قصد اور ارادہ ہے. یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ انفال کی آیت مجیدہ ہے. خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے. وحی منزل، کلام رحمان، مخاطب سید الانبیاء، امام المرسلین طٰہٰ و یاسین. بتایا جا رہا ہے. میری گفتگو بڑی مربوط ہوتی ہے، ایک لفظ رہ گیا گفتگو کی لذت چلی جائے گی. بتایا جا رہا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہوتے ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے. کون سے وہ عباد الرحمن ہیں جن کے دلوں میں ہم نے نور ایمان رکھا ہے. قرآن حیداری، قرآن آواز دے رہا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن، صاحبان ایمان صرف اور صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رو پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سلامتی ہو یا رسول اللہ. محبت ہے آپ کی. حیداری. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اسی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے
تو یہ پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے اتر نہیں جاتے، یہ مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پروردگار مجھے کیسے پتا چلے کہ ان کے دلوں میں تیری ذات نے نور ایمان رکھا ہے، تیری عظمت، جلالت و جبروت کا رعب ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور قرآن سن کر ان کے دلوں میں ایمان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا ان کی زندگی میں غور کرو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے امور زندگانی میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیتے رہو، جیتے رہو، حیداری۔ میری توقع سے زیادہ میں دعا لے بیٹھا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بہرحال میری لیاقت سے زیادہ آپ نے مجھے محبت اور دعا دے دی، توجہ فرمائیے گا، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں عظیم گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں۔ میرے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور اہل البیت۔ اس طفل مکتب سے لے کر کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ صف عزا پر بیٹھنے والے حسینی مرد مومن تک اگر میرا پیغام نہ پہنچے تو پھر 1 گھنٹہ میرا گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں پہلا حصہ قرآن کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اور قبلہ عظیم جملے سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ یا رسول اللہ، شیعہ و سنی احباب بیٹھے ہیں اور میں دعا نہ لے سکوں تو پھر یہ میرا ہی مقدر ہے۔ پھر توجہ، میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، 2 عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں۔ بولنا ذرا، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں۔ سنا ذرا جملہ، قرآن و اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ زندگی ہو اسی نعرے کے سائے میں جیتے رہو۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، میں نے 10 منٹ قرآن پہ پڑھنا ہے، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، اور قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی عظمتوں والے رسول مسند نبوت اور رسالت پہ تشریف فرما ہے۔ قبلہ بہت قیمتی گفتگو ہے۔ سامنے جناب سلمان محمدی، مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں، نصیحت و موعظہ میں سرکار رسالت نے جناب سلمان محمدی کو ایک نصیحت فرمائی۔ سنو، بڑی قیمتی بات ہے۔ کہا یا سلمان علیکا بقراءت القرآن، سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں موعظہ، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ میں منبر عزا پہ، آپ صف عزا پہ، میں آپ کو حسنہ، نیکی،
عمل صالح کی دعوت دے سکتا ہوں، آپ مجھے عمل صالح کی دعوت دے سکتے ہیں۔ فلاں بچہ یتیم ہے، یتیم پروری کر دیجئے۔ فلاں مرد مومن کے گھر میں فاقہ ہے، اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، اس کی مدد فرما دیجئے۔ فلاں مرد مومن علیل ہے، بستر بیماری پر ہے، معالجہ کے لیے رقم نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، جا کے تعاون اور مدد فرما دیجئے۔ آپ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ مولانا ماشاءاللہ آپ بھی اچھے خاصے ہیں، مال دولت ثروت والے ہیں، آپ بھی کسی یتیم کی مدد کر دیں، آپ بھی صف عزا بچھائی گئی، آئیے ذکر ابا عبداللہ اہل حسین کر دیجئے، آئیے امیر المومنین کا تذکرہ کر دیجئے، آئیے قرآن و اہل بیت پہ ایک عمدہ سی سپیچ، ایک گفتگو ہماری سماعتوں تک پہنچا دیجئے۔ بھائی جملہ سننا، چاہے آپ مجھے نیکی کی دعوت دیں یا میں آپ کو عمل صالح کی دعوت دوں، آپ مجھے حسنہ کے لیے بلائیں یا میں آپ کو حسنہ کے لیے بلاؤں، سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ نیکی انجام دوں، بارگاہ رب العزت سے میرا اجر کیا ہوگا؟ بھائی یہی بات ہے نا، میں مسجد میں حتی جھاڑو بھی دیا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بارگاہ رب العزت میں میرا اجر کیا ہوگا، میری پاداش کیا ہوگی، میرا ثواب کیا ہوگا۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سلمان محمدی، مسند رسالت پر بیٹھے ہیں سید الانبیاء، سرکار رسالت نے فرمایا سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ سرکار نے 3 اجر ذکر فرمائے، خدا کی قسم زندگی بھر مت بھولنا۔ سرکار نے 3 ثواب ذکر فرمائے، اجر ذکر فرمائے، فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ وَسَتْرٌ فِي النار وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ۔ کہا سلمان جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر قرآن کو کھولا، واہی منزل کی تلاوت کرنا شروع کی، اپنے لبوں پر قرآن کے نورانی کلمات کو جاری کیا، اپنی زبان کو قرآن کے نورانی کلمات سے معطر کرنا شروع کیا۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، ادھر قرآن کے نورانی الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اللہ قرآن کے ان نورانی کلمات کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ شاید میں جس معیار پہ لے جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہمراہی فرمائیے گا۔ ادھر قرآن پڑھنا شروع کیا، بزرگواران بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، عالم شباب ہے تمہارا، کہا کہ وہ پروردگار قرآن کے ان نورانی کلمات کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ وَسَتْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا کہ جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، جب جہنم کے شعلے، گھبرانا نہیں آپ نے، جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر پکڑ رہے ہوں گے نا، تو سرکار نے فرمایا یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قبلہ قرآن کے بارے میں سنیے گا، یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر یہ اس مجرم کو، اس گناہگار کو آتش جہنم سے بچا دے گا۔ سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، کہا ناراضگی یہ پروردگار سے جب عذاب نازل ہوتا ہے، آپ کہیں کہ مولانا ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے میری رحمت پہلے ہے میرا غضب بعد میں ہے، میں وہ پروردگار ہوں کہ جس کی رحمت ذرہ ذرہ کائنات پر محیط ہے، پھر مولانا یہ عذاب کیسا ہے؟ ہاں عذاب نازل ہوتا ہے جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میری پیشانی سجدے سے آشنا نہیں ہے، کہا والدین کا احترام و انسان کرو، میں لفظ احسان سے میں واقف نہیں ہوں، کہا حسن اخلاق کو اختیار کرو، میں حسن اخلاق اور اچھے اخلاق سے واقف نہیں ہوں، کہا ہمسائے کو مت ستاؤ، میں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا، تو پروردگار ناراض تو ہوتا ہے نا، لیکن سرکار نے کیا فرمایا قرآن کھولو پڑھتے جاؤ، وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کھولو پڑھتے جاؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن کھولو پڑھتے جاؤ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن کھولو پڑھتے جاؤ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کھولو پڑھتے جاؤ، توجہ فرمائیے گا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن پڑھتے جاؤ اور قرآن کھولو پڑھتے جاؤ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور غور فرمانا، فرمایا جب کوئی بندہ قرآن
حکیم کھول لیتا ہے اور تلاوت شروع کرتا ہے، ادھر اس کی زبان پر قرآن کی آیات آتی ہے، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، پہلا حصہ قرآن تھا، پہلا حصہ یعنی ہماری زندگیوں پر قرآن کا اثر کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ یعنی قرآن گناہوں کا کفارہ ہے تو قرآن بنتا ہے، آتش جہنم کے سامنے ڈھال ہے تو قرآن بنتا ہے، اور اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے تو یہ وحی منزل اور کلام رحمان ہے۔ اب انصاف سے مجھے بتانا، شیعہ سنی سب آپ بیٹھے ہیں، فی الحال کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون ہے، لیکن ترازو انصاف میں رکھ کر بات کو سمجھا رہا۔ غور فرمائے گا، مجھے اتنا بتا کے جانا، کیا بشر کی سعادت دنیا اور نجات آخرت کے لیے کیا مصطفیٰ نے صرف قرآن چھوڑا؟ ہائے 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 ہائے، بھائی زندہ لوگوں سے میری گفتگو ہے۔ کہا نہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت اور میری اہل بیت ہے۔ اگر سعادت دنیا چاہتے ہو، اگر نجات آخرت چاہتے ہو، تمہارا ایک ہاتھ دامن قرآن میں ہونا چاہیے، دوسرا ہاتھ دامن عطرت و اہل بیت میں ہونا چاہیے۔ میں بڑی قیمتی بحث کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا، تو سرکار نے صرف قرآن نہیں چھوڑا، بھائی بات ہے نا بزرگ، بات صرف قرآن نہیں چھوڑا ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ اگر میں 12 جملے کہہ دوں اور آپ کے دلوں میں اتر جائیں، پھر تو بھائی میں دعا کا حقدار ہوں نا۔ توجہ فرمائے گا، میں ایک مجلس کو ایک جملے پڑھ دیتا ہوں، دوسری کو دوسرے جملے میں پڑھ دیتا ہوں، تیسری مجلس کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں۔ جتنا گہرا تعلق مصطفیٰ میں اور قرآن میں ہے، اتنا ہی گہرا تعلق اہل بیت اور قرآن میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی چاہ رہا میں علمی گفتگو کر کے جاؤں، میں ایک سیکنڈ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہ رہا۔ دنیا کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، توجہ فرمانا، کہ جتنا گہرا تعلق قرآن اور ذات مصطفیٰ میں ہے، اتنا ہی گہرا تعلق، توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں ہے۔ یہ جو دنیا گمراہ ہے، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، انہیں بزرگوں یہی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد و آل محمد میں کتنا گہرا تعلق ہے، رسول اور اہل بیت رسول میں کتنا گہرا تعلق ہے، پیغمبر اور عطرت پیغمبر میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ بزرگوار، اگر آج میں یہ سمجھا دوں کہ عطرت اور رسول اللہ میں، یعنی پیغمبر اور آل پیغمبر میں، محمد و آل محمد میں کتنا گہرا تعلق ہے، تو میری محنت سہارت ہو جائے گی۔ کسی نے کرتاس لیا، قلم نور سے اس نے مجھے سمجھایا کہ رسول اور عطرت رسول میں، پیغمبر اور آل پیغمبر میں کتنا گہرا ربط ہے۔ ادیب آدمی جو بیٹھے ہو نا، لٹریسی ریٹ اچھا ہے، توجہ ذرا سنیے گا، سرکار کے بارے میں جملہ آیا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں، جہاں آدم اپنی صفوت کے ساتھ، نوح نجی اللہ اپنی نبوت کے ساتھ، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا،
توجہ فرمائیے گا، جہاں موسیٰ اپنی حیبت کے ساتھ، عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ، یحییٰ و زکریا اپنی مناجات کے ساتھ، داؤد و سلیمان اپنی بادشاہت کے ساتھ، ایوب اپنے صبر کے ساتھ، یعقوب اپنے شکر کے ساتھ، جہاں سارے نبی، توجہ فرمائیے گا، اب ذرا قدر فرما سکتے ہو قدر فرمانا، صاحب علی و بطول سمجھ میں نہ آئے میرا ممبر پہ بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ نہیں میں دیتے رہو، میں پھر جملہ کہتا ہوں کہ انبیاء کی، بلکہ میرے بھائی ذرا سننا، میں نے بہت دور تک کا سفر کرنا ہے، کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ محمد وہ ہیں جن کے حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کے اظہار علم کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ محمد وہ ہیں جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں۔ یار ابھی تک لبوں پہ مسکراہٹ نہ آئی کہ مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو کاظم اور مرضی کو رضا کہتے ہیں۔ رب تو سمجھ میں رب تو سمجھ میں میں نے بھائی قرآن میں نے اطاعت رسول کا پیغمبر سے رب ثابت کرنا ہے۔ مصطفیٰ وہ ہیں، توجہ، جن کی پاکیزگی کو تقی، ہائے 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 یہ حالی میں کیا کروں، جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے جب زمانے کا امام آئے گا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسا ماحول ہوگا۔ میں نے کہا تاریخ پڑھی ہو تو تمہیں پتا ہو کہ بعثت رسول سے پہلے ماحول کیسا تھا، بعثت رسول کے بعد ماحول کیسا تھا، کہ بلا جملہ مکمل کروں۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ دعا دینا آخری جوان تک۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ، اور محمد وہ ہے جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جیتے رہو جوان، جیتے رہو۔ آج سمجھ میں آیا، میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنا سبق آپ تک پہنچا لوں۔ توجہ فرمائیے گا، کتنا گہرا تعلق ہے رسول اور اطاعت رسول میں، کتنا گہرا تعلق ہے پیغمبر اور آل پیغمبر میں۔ دنیا کو اگر یہی تعلق سمجھ میں آ جاتا، نہیں سمجھ سکی یہ دنیا۔ اچھا آپ سنیے گا، ہم اطاعت رسول کی ایک فہرست میں نے پڑھ دی، میں بنا دیتا ہوں۔ اہل بیت پیغمبر کی ایک فہرست بنا لیتے ہیں۔ جملہ کہوں، اطاعت رسول میں سے سب سے پہلے نور قدسی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی نام ایسا، توجہ فرمائیے گا۔ اور جوانوں سننا، میں حیران ہوں، سیدنا دعا ہے سنیے گا، اطاعت رسول میں علی ابن ابی طالب ہی وہ پہلا نور قدسی۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، میں بڑی علمی سے سپیچ کر رہا ہوں کہ علی ہی وہ پہلے نور قدسی ہیں جنہیں مصطفیٰ نے قرآن کا ہم پلا قرار دیا ہے۔ اوئے ہوئے یا علی، کیا کمال ہے یار، کمال ہے۔ یعنی اطاعت رسول کی پہلی ہستی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، جنہیں مصطفیٰ نے قرآن کا ہم وزن اور ہم پلا قرار دیا ہے۔ بھائی ایسے بات ہے نا کوئی، بھائی وہ حدیث معروف ہے نا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، ہم پلا ہے نا بھائی، ہم وزن ہے نا بھائی، جوانوں بولو ذرا خدا کے لیے، ہم وزن ہے نا۔
علی ہی وہ ہیں علی قرآن کے ہم وزن ہیں، علی قرآن کے ہم پل ہے۔ ابھی ہمارا کوئی یہ نونہال، اس نونہال سے لے کے بزرگوں تک اگر کوئی بندہ یہیں صف اعضاء سے اور مجلس حسین سے اٹھ کے باہر جاتا ہے اور کوئی اپنا سامنے آ جاتا ہے، کوئی پرایا بھی سامنے آ سکتا ہے۔ بھائی آپ کے مولانا مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ قرآن کا اثر یہ ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، آتش جہنم کے سامنے قرآن ڈھال بن جاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے قرآن اسے امان عطا فرماتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ علی قرآن کے ہم وزن ہے، ہائے 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 ہائے، کوئی قبلہ شاہ صاحب کوئی سوال کر سکتا ہے نقوی صاحب، تو علی ابن ابی طالب کی محبت اور علی کی ولایت کا اثر کیا ہے؟ بھائی وہ قرآن کا اثر جو قرآن کے ہم پل ہے، اس علی کا بھی تو کوئی اثر ہونا چاہیے نا، مودت علی کا، محبت علی کا، ولایت علی کا کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے نا۔ خدا کی قسم مسند پر بیٹھے ہیں سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین، ایک مرتبہ مصطفیٰ نے نگاہیں اٹھائیں، مصطفیٰ کی نظر چہرہ مرتضیٰ پر ہے، میں حیران ہوں، پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، سلمان دیکھے تو بھی عبادت، ابو ذر دیکھے تو بھی عبادت، مقداد دیکھے تو بھی عبادت، عمار دیکھے تو بھی اللہ کی عبادت۔ خدا کی قسم میں حیران ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی جب چہرہ علی کا ہو، دیکھنے والا محمد ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، میں تو حقیر مسکین طالب دعا، جیتے رہو۔ بھائی میرے جوان ساتھیوں، خدا کی قسم عالم شباب میں قدم کچھ رکھ چکے، کچھ رکھنے لگے ہو، بھائی یہ جو زندگی گزر گئی آغوش مادر سے لے کر تب اس آغوش قبر تک تم نے جو علی علی کیا ہے، کیا اس علی کا کوئی اثر بھی ہے؟ سرکار نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، 5 جملے پڑھتا ہوں، ہیں 14 بلکہ 18، میں 5 پنجتن کے نام کے 5 جملے تمہیں سنا دیتا ہوں، پھر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ دعا کرے وقت میں برکت رہے، میں نے مولانا کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اچھا غور فرمائیے گا، سرکار نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا الا ومن احب علیًا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعاءہ۔ الا ومن احب علیًا، جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اللہ علی کے محب کی نماز کو بھی قبول کرتا ہے، علی کے محب کے روزہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ علی کا محب اگر رات کے وقت مصلی عبادت پر قیام کی حالت میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ علی کے محب کے قیام باللیل کو بھی قبول کرتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، سمجھ آ گئی بات، معیار بنا لو، سمجھ آ گئی بات کی کہ جو علی کا محب ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے، جو علی کا محب ہوتا ہے وہ روزہ دار بھی ہوتا ہے، جو علی کا محب ہوتا ہے جوانوں وہ ساری رات غفلت میں پڑا نہیں رہتا، وہ مصلی عبادت پر آ کر قیام کی حالت میں اللہ سے راز و نیاز بھی کرتا ہے۔ حد نہیں ہو گئی کہ جب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ واستجاب اللہ دعاہو، کہ علی کا محب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ملائکہ رحمت کو حکم دیتا ہے یہ دعا رد نہیں قبول ہوگی، مانگنے والا علی کا محب ہے۔ اثر ہے یا علی علی ہے ہم پلے قرآن، جیسے قرآن کا اثر ویسے مودت علی کا اثر۔ معیار سمجھ میں آ گیا، اب اس معیار سے نیچے نہیں آنا ہے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ اچھا اگر امیر المومنین کا محب معصوم تو ہوتا نہیں، غلطی ہو جائے تو پھر کیا مودت کیا اثر کرے گی؟
غور فرمائے گا، سرکار نے فرمایا الا ومن احب علی فقد استغفرت له ملائکۃ السماء وفتحت له ابواب الجنان فيدخل من ای باب یشاء بغیر حساب۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی کے اس معیار کے محب سے کہ جس کی پیشانی سجدے سے آشنا ہے، خوشنودی خدا کے لیے اتنے روزے رکھے ہیں کہ اس کا شکم کمر سے مل گیا ہے، پوری رات غفلت میں نہیں مصلی عبادت پر حالت قیام میں گزار دیتا ہے، قبولیت دعا کا ہدیہ بارگاہ رب العزت سے لے کے بیٹھا ہے، کہا اگر علی کے اس محب سے غلطی ہو جائے، اللہ کی معصوم مخلوق ملائکہ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں میرے مالک علی کا محب ہے، اسے معاف کر دے۔ اوئے 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 اوئے، سلامتی ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرمایا آپ نے فَقَدْ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، اس معیار کے محب سے اگر غفلت میں غلطی ہو جائے تو معصوم مخلوق ملائکہ اس کے لیے بارگاہ رب العزت سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ شاہ جی توانوں جرمانہ کرنا ہے، دوسری مجلس سے بڑے دیر نہ لائے ہو، توجہ فرمایا کریے جرمانہ، پھر لہذا گھنٹہ اور بیٹھ ہوئے تھے التماس۔ اچھا جی سنیے گا، غور فرمائیے گا۔ فَقَدْ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، علی کی محبت کا اثر کیا ہے؟ وَفُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَيَدْخُلُ مِنْ أَيِّ بَابٍ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ علی کا محب جب جائے گا نا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور علی کا محب بغیر حساب سے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، تکلف نہیں کر رہا، غور فرمائیے گا۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا الا ومن احب علیًا، اور سے سنو، اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین۔ فرمایا جو شخص بھی علی کا محب ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ جگہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے قرآن کا اثر پڑھ دیا، آپ لیٹ ہو گئے، توجہ فرمائیے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا الا ومن احب علیًا تقبل اللہ منہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ وکان بالجنت مع حمزۃ سید الشہداء۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اللہ علی کے محب کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ علی کے محب کی نیکیوں کو وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ علی کے محب کی خطاؤں سے سیئات سے درگزر فرماتا ہے۔ جنت میں کہاں مقام ملے گا، بہشت میں کہاں مقام ملے گا؟ فرمایا وَقَانَ بِالْجَنَّةِ مع حمزۃ سید الشہداء، اور اللہ اسے جنت میں جناب حمزہ کی ہمسائیگی میں مقام عطا فرماتا ہے۔ پانچواں جملہ سرکار نے فرمایا الا ومن احب علیًا، جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اللہ اس کے لیے آتش جہنم سے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ، اور پل صراط سے گزرنے کا اللہ جواز عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کا اثر میں نے پڑھا، ان بھائیوں کے لیے میں دہرا دیتا ہوں، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت قرآن کے نورانی الفاظ کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، آتش جہنم کے سامنے ڈھال بن کر قرآن اسے آتش جہنم سے بچا لیتا ہے۔ جو بندہ قرآن حکیم کی
تلاوت کرتا ہے، جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ عذاب دنیا کی بات کر رہا ہوں، جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ قرآن اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ علی کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے، یاسوف الدین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، الہادی الی الرشاد ہے، الناطق بالصداد ہے، المصادم للابطال ہے، المنتقم من الجہال ہے۔ علی کون ہے؟ رجل شجاع اخو رسول اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، قسیم النار والجنہ، خازن علم اللہ، قائد السابقین الی الجنہ۔ خدا کی قسم میں 50 60 70 تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن 2 جملوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تمہارے دلوں میں علی کی محبت اور سے اور بڑھ جاؤ۔ جناب شیخ صدوق نے لکھا کہ اگر علی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، سنو، جناب شیخ صدوق کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر الی یوم القیامہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، سب کو جنت کا راستہ دکھانے والے کو علی کہتے ہیں، اور اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جیسے قرآن امان من العذاب، ایسے ہی علی بن ابی طالب کی محبت بھی کیا ہے؟ امان من العذاب۔ فرق صرف یہ ہے، قرآن تمہیں دنیاوی عذاب سے بچائے گا، علی کی محبت تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے گی۔ موضوع اب معراج پہ چلا گیا، توجہ اب نیچے آنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، غور فرمائیے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ امیر المومنین کی محبت کا، علی کی محبت کا سر نصیحت کس کو کی تھی؟ جناب سلمان محمدی کو۔ اب جملہ کہوں؟ خدا کی قسم توڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا۔ بزم مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں میں، لوگ ایک لفظ بولتے ہیں، میں وہ بولنے سے ڈرتا ہوں۔ بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سے سلمان، وہ توجہ، سلمان مصطفیٰ کا وہ صحابی ہے جنہیں سید الانبیاء نے دہلیز فاطمہ کی زیارت کی اجازت دے رکھی تھی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ صلوات۔ ماسٹر صاحب زیادہ تو پڑھنا نہیں ہے، ایسوئی بڑی بے وفا ہوندی ہے بندے نال۔ اچھا توجہ فرمائیے گا۔ سلمان کو سرکار رسالت نے بیعت عصمت میں دہلیز فاطمہ سے گزرنے کی سرکار نے اجازت دے رکھی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ گھر جس کی ارد گرد آیت تطہیر کا پہرا تھا، سلمان کیسے گزر گئے؟ جتنا میں نے غور کیا، میں 20-25 سال سے طالب علم ہوں، میں غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سلمان نے اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے اتنا قریب کیا کہ اسے دہلیز فاطمہ کا بوسہ لینے کا شرف نصیب ہوا۔ بس جملہ یہ، اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے اتنا قریب کیا جناب سلمان محمدی نے۔ یہی سلمان کہتے ہیں کہ میں بزم رسالت کو میں نے چھوڑا اور میں دہلیز سیدہ کی طرف بڑھنے لگا۔ کہتے جب میں دہلیز سیدہ پر پہنچا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ہوا چلی، پردہ ہٹا۔ سلمان کہتے ہیں میری نظر پڑی
کوئی چلانے والا نہیں تھا، چکی چل رہی تھی۔ جوانان جنت کے سرداروں میں سے حسین گہوارے میں تھا، کوئی حرکت دینے والا نہیں تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں بہت پیچھے رہ گئے۔ کوئی جھولا جھولانے والا نہ تھا مگر جھولا حرکت۔ کہا میں واپس پلٹا، بس میری رسالت میں کیا، میرے چہرے پر تعجب کے آثار تھے۔ مصطفیٰ نے کہا سلمان حیران کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں گیا، پردہ ہٹا، کوئی جھولا جھلانے والا نہ تھا، گہوارہ حرکت کر رہا تھا، کوئی چکی چلانے والا نہ تھا۔ یا رسول اللہ چکی چل رہی تھی۔ کہا تمہیں کیا معلوم، فاطمہ راضیہ مرضیہ حورائے انسیہ بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول زہراء بتول سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ نساء العالمین۔ توجہ فرمائے گا کہ امت اللہ فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ جب کنیز خدا فاطمہ بستر آرام پر جاتی ہے، اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے تو نے چکی چلانی ہے، تو نے جھولا جھولانا ہے۔ کہا وہ ملائکہ تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ یا ہے عظمت جناب سیدہ۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ تو من صلی علیک، قرآن و اہل بیت کا ایک سٹیپ میں نے پڑھنا ہے، من صلی علیک، اے فاطمہ جو آپ پر درود بھیجے۔ وہ قرآن کا اثر، یہ اہل بیت کا اثر۔ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مقام کیا ملتا ہے؟ الحقہ بی حیث کنت من الجنہ، سرکار نے فرمایا جو آپ پر درود بھیجتا ہے جنت میں جہاں میرا مقام ہوگا، تجھ پر درود بھیجنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ سیدہ پر درود بھیجنے والا پیغمبر کے ساتھ، الحقہ ملحق پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ بڑی میں نے آپ کو تکلیف دی، پوری مجلس چھوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ قرآن و اہل بیت میں سمجھو، قرآن و اہل بیت ہم پلا ہے، ہم وزن ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں علمی، میں دیکھتا ہوں کہ تم کس معراج و معیار فکر پر ہو۔ چونکہ قرآن اور اہل البیت ہم پلا تھے، اس لیے دربار میں جا کے سیدہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے میرے بابا کے منبر پر بیٹھنے والے، تم کون ہوتے ہو ہم اہل بیت کے بارے میں حکم لگانے والے؟ اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا قرآن ہے۔ نہیں 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 نہیں، صرف اللہ کا قرآن جو اہل البیت کے بارے میں کوئی فیصلہ دے سکتا ہے۔ کسی امتی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے یا کوئی حکم صادر کرے، کیونکہ قرآن و اہل بیت ہم پلا ہے۔ سمجھ لیجئے بات۔ میں یہاں سے آگے پڑھا کرتا ہوں کہ علی نے قرآن کا تعارف کیسے کرایا اور قرآن نے علی کا تعارف کیسے کرایا، تاکہ یہ موضوع اپنے معراج کو پہنچ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، قرآن و اہل بیت کا ربط سمجھ میں آ جائے۔ میں تو ابھی پہلی ہستی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ہاں میں نے 14 معصومین کا تذکرہ کیا، وہ میں نے بتا دیا، لیکن بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ علی ابن ابی طالب نے قرآن کو کیسے پڑھا اور پھر قرآن نے علی کا تعارف کیسے کرایا۔ کوئی چلا تھا شام سے، مدینہ آیا تھا، پہلا حصہ میں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے بتایا خوش آمدی چاپلوس، کہا حاکم شام یہاں مدینہ میں علی کا ایک شاگرد ہے اور وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں،
وہ قرآن کی تفسیر کے ذیل میں، ضمن میں، آڑ میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہے۔ ہاں علی سناتا ہے۔ کالے چلو، مختصر کر رہا ہوں، کالے چلو، لے گئے شاگرد امیر المومنین علی بن ابی طالب، شاگرد امیر المومنین جناب عبداللہ ابن عباس مسند علم پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کر رہے تھے۔ سننا بات بڑی قیمتی ہے۔ بیٹھ گئے، قرآن کی تفسیر ہوتی رہی، سنتے رہے، ہمت جرت مجال نہ تھی بول سکے۔ جب درس مکمل ہوا کہا عبداللہ ابن عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سنا نہیں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ سنیے اچھے انداز میں سنیے، سنا نہیں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اچھا، کہا ہم نے سنا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر کی آڑ میں مدینہ والوں کو علی کے کمالات اور فضائل سناتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے ایک عجیب بات کی، کہا حاکم شام یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص، یہاں سے 5 منٹ مزید میرے ساتھ ہو لینا، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو۔ کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ جو بندہ تفسیر بالرائے کرتا ہے اللہ اس کے پیٹ کو آتش جہنم سے بھر دے گا۔ سنیے جی کیسا اقرار لیا، جو تفسیر بالرائے کرے گا وہ جہنمی ہے۔ کہا اچھا، کہا پھر ایسا ہے میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، آپ ان کی تفسیر کر دیں۔ اقرار لے چکے، مسجد میں بٹھا کے صحابیوں کے سامنے، توجہ فرمائیے گا، کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ تفسیر کر دیں۔ کہا پڑھو، میں بتاتا ہوں قرآن کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے۔ ادھر شاگرد علی ابن ابی طالب جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جب یہ آیت پڑھی نا، کہا حاکم شام تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مضبوط رسی جس کے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ ہاں اقرار تو کر چکا تھا نا، جو تفسیر پہ رائے کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ سنو ذرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں حاکم شام کہتا ہے میں نے نبی اللہ مصطفیٰ سے میں نے سنا تھا کہ حبل اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھانا ذرا میرے بھائی ہو۔ کہا تمہیں قرآن کی یہی آیت نظر آتی ہے؟ آ جاؤ مدینہ والوں کو کوئی اور آیت سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہا حاکم شام مجھے یہ بتاؤ کہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ جس کے اندر اللہ نے ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھا ہے۔ کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاتھ ذرا اونچا رہے۔ کہا حبل اللہ سے کہا امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا یہ آیت بھی چھوڑ دو، کوئی اور آیت قرآن حکیم کی پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ انفسنا سے مراد کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا یہ آیت بھی چھوڑ دو، کوئی اور آیت پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ کہا
غلبہ عظیم سے مراد کون ہے؟ کہا میں نے رسول سے سنا تھا علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتا یہ آیت بھی چھوڑو، وہ آیت بھی چھوڑو، مدینہ والوں کو اتنی ساری آیتیں ہیں، کوئی اور آیت سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا کہ خدا کا حکم ہوا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کہا اچھا کوئی اور آیت پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا یہ آیت بھی چھوڑو۔ کہا کوئی اور آیت پڑھو۔ پڑھا توجہ سأل سائل بعذاب واقع۔ کہا کوئی اور آیت پڑھو۔ پڑھا انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ کہا کوئی اور آیت پڑھو۔ پڑھا توجہ فرمایا سورہ دہر پڑھا، قل کفا پڑھا، حل عطا پڑھا۔ کہا جاؤ کوئی اور آیت پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح آیت ابلاغ میں، آیت اقبال دین میں جس نے عذاب کا سوال کیا تھا مصطفیٰ نے کس کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ کہتا ہے میں نے رسول سے سنا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ کہا یہ بھی چھوڑو کوئی اور آیت پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کس کے سینے میں کتاب کا علم ہے؟ ایک مرتبہ جب آیتوں پہ آیت پڑھتے گئے کہا یہ ساری چھوڑو کوئی اور آیت پڑھو، مدینہ والوں کو سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے اور آیتیں پڑھی۔ ایک مرتبہ سانس پھولی ہوئی اور پھولی ہوئی سانس سے کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اس کا مطلب یہ ہے جب تک قرآن باقی ہے علی باقی ہے۔ اللہ جب تک قرآن۔ کہا اچھا تمہیں ایک ریلیف دیتے ہیں۔ کہا میں نے آیتیں پڑھی آپ نے تفسیر کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ کہتا ہے حاکم شام قرآن کی آیتوں میں سے کوئی ایسی آیت سناؤ جس میں علی نہ ہو۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس آکھے جی زلزلے دے وچ علی کتھوں آنا ہے؟ بڑا زور لایا تے بڑی شاد تے بڑی مد عرب آئی بڑے گلے دے وچ رگڑ رگڑ کے لفظ کٹھے۔ توجہ فرمائے گا جب اس نے یہ آیت پڑھی جا تو شاگرد علی ابن ابی طالب نے کہا حاکم شام اتفاقاً یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب مدینہ کی زمین کانپنے لگی ابو تراب بیت شرف سے باہر آئے، تراب پر قدم مار کر علی نے کہا تھا سکون میں آ جا۔ علی کہتا ہے رک جا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کتنا گہرا ربط ہے قرآن اور اہل البیت میں۔ ماسٹر صاحب گھڑی نہ ویکھو، رکھ دے موبائل تلے۔ میں بڑی ٹینشن ہوئی بیٹھی تو بار بار گھڑی ویکھا۔ توجہ فرمائے گا۔ صلوات پڑھو محمد میں لے لوں جیتے رہے سلامتی ہو۔ اچھا کہا کہ جب تک سورہ زلزال قرآن میں باقی علی باقی ہے۔ کہا ایک بات مان جاؤ، قرآن پڑھو علی نہ پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے بڑی قیمتی بات کی، سمجھو بڑی قیمتی بات کی۔ کہا علی سے روک کر تو مجھے قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے۔
بڑا گہرا تعلق ہے قرآن و اہل البیت میں نے موضوع سے باہر ایک لفظ نہیں پڑھا، انصاف آپ نے دینا، بڑا گہرا ربط ہے قرآن و اہل بیت میں، اتنا گہرا ربط ہے قرآن و اہل البیت میں۔ میں سوچ رہا تھا کیسے پڑھوں، کیسے یہ ربط بیان کروں، میں بھی تو عزادار ہوں۔ اتنا گہرا تعلق ہے قرآن و اہل بیت میں، سر کٹ کے نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ اجرکم اللہ، مگر نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ اللہ اکبر، وہ نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنے والا حسین، اجرکم اللہ قبلہ، جو کہا گیا میں عقیدت سے بھی جملے کہہ دیتا ہوں، اجرکم اللہ کہا گیا مجھے اتنا پڑھ کے سناؤ، جس کا سر نو کے نیزہ پر قرآن پڑھتا گیا، اس سے نانا کی قبر چھوٹی تو کیسے؟ یا زہرا انہیں عشق عزا عطا فرما دے بی بی، اجرکم اللہ، اس سے ماں کی قبر چھوٹی تو کیسے، بھائی حسن کی مرکز سے جدا ہوئے تو کیسے۔ عزادارو ہاں جب اسلام پہ وقت آیا نا، محسن اسلام حسین ہے، عزادارو مزار نانا کے قریب آئے، عزادارو قریب آ کر حسین نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد یہی روایت کے لفظ ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے نا قبلہ گھر تک روتے جانا۔ عزادارو حسین نے جو جملہ کہا نا میرا جگر پھٹتا ہے، عزادارو حسین نے کہا نانا کیا ہو سکتا ہے حسین کو قبر میں اپنے ساتھ جگہ دے دیجئے؟ نہیں شاید میرے جملوں میں اتنی ہمت نہیں، اجرکم اللہ، یا بڑھ کے مل کے ہم ماتم کر لیں گے۔ عزاداروں کی جملے ہیں حسین کی غربت کے، نانا کیا ہو سکتا ہے قبر میں مجھے اپنے ساتھ جگہ دے دیجئے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، عزاداروں بڑی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، آنکھ لگی قبر پھٹی، عزاداروں کمر تک رسول باہر آئے اور آ کر اتنا جملہ کا حسین کربلا انتظار کر رہی ہے۔ ہائے ہار ماتمی کا ہاتھ اٹھ جائے، عزادارو ماں کی قبر چھوڑی، حسین ہاں نانا کی قبر چھوڑی، حسین بھائی حسن کی قبر پہ آئے۔ قبلہ اخلاق حسین شیرازی صاحب کا بھی یہ جملہ ہے، میں نے بھی مطالعہ کیا ہے۔ عزادارو کہتے ہیں جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا، عزادارو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو۔ جب بھائی حسن کی قبر پہ گئے نا، حسین تھم تھم کر قدم رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی عظمت کا پہاڑ جا رہا ہے۔ اور کشمیر والو، عزادارو جب حسین چلے نا ماں کی قبر کی طرف، عزادارو ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کر ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے۔ حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا، کہا اماں کوئی آئے نہ آئے، تیرا حسین آخری سلام کرنے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم بڑھتے آؤ ذرا چند سطرے مصائب کی ہو جائیں۔ اے عزادارو ہاں حسین ماں کی قبر پہ ہے، عزادارو ہاں ایسے بڑھے جیسے چھوٹا بچہ آغوش مادر کی طرف بڑھتا ہے۔ کوئی عزادار بیٹھا ذرا سیدہ سے توسل کرو۔ عزادارو روتے رہے۔ ایک مرتبہ جب ماں کی قبر کو چھوڑ کر حسین اٹھنے لگے نا، عزادارو بس چند قدم اٹھائے، عزادارو قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام۔ اے ماں کے مسافر بیٹے ماں کا بھی سلام ہو، السلام علیک یا عطشان الام۔ اے ماں کے پیاسے بیٹے ماں کا بھی سلام ہو۔ کوئی عزادار بیٹھا ہے جو میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائے، خدا کی قسم قبر زہرا سے تیسرا سلام آیا وعلیک السلام یا سحقان الام۔ اے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہونے والے حسین ماں کا بھی سلام ہو۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ذرا سنتے آئیے چند جملے ہیں. عزادارو ہاں نہنا سے ماں سے خدا حافظی کی. عزادارو حسین بیت شرف میں آئے. عزادارو بیت شرف میں آنا تھا. عزادارو تیاری ہونے لگی. سید بزرگوار بیٹھے ہیں. میں خود بھی بڑا مصائب خان ہوں, سنتا بھی ہوں بیٹھ کے, لیکن جملے سن لینا آج جو میری مجبوری ہے. میں کافی وقت پڑھ گیا لیکن جملہ ذرا سن لینا. عزادارو ہاں جب تیاری ہو رہی تھی نا, عزادر حسین نے ایک منظر دیکھا. ضعیفہ ماں ہے. آئے ہائے ہائے اجرکم اللہ. عصا کا سہارا. ام سلمہ سامنے آئی, کہا حسین میں نے تیرے نانا سے سنا تھا تو عراق ایک شہر کربلا میں مارا جائے گا. کہا حسین دنیا کے ہر خطے میں چلا جانا, میرا لال عراق نہ جانا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جیتے رہو زندگی ہو اے سیدہ. اشک عزا قبول کر لے جیسے جوانوں نے میرے بزرگوں نے حکم دے دیا. شاہ صاحب جملے سننا. عزادارو جب کہا نا عراق نہ جانا, عزادارو حسین نے کہا اماں جو کچھ کربلا میں ہونے والا میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. میں پردے میں پڑھ گیا. عزاداروں کا جو کچھ ہونے والا ہے اماں میں جانتا ہوں. عزاداروں کا اماں اگر تو چاہے میں تمہیں کربلا کا منظر دکھا سکتا ہوں. لو ذرا جملے سنیے گا. عزادار امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں, کہا اماں ذرا دیکھو. اب جو ام سلمہ نے دیکھا صحرا ہے, اونچے نیچے ٹیلے ہیں. عزاداروں کہا یہ تو ایک صحرا نظر آتا ہے. حسین نے کہا اماں ذرا منزل بڑھا ہی ہے. اب جو ام سلمہ نے غور کیا نا, عزادارو کیا دیکھا؟ فوجیں ہیں, گھوڑے دوڑ رہے ہیں. عزادارو کہا مجھے تو فوجیں نظر آتی ہیں. کہا اماں ذرا منزل, ماتمدارو منزل بڑھانا, اماں ذرا اور منزل بڑھاؤ. عزادارو اب جو دیکھا نا, عزادارو کوئی غریب ہے, زخموں سے چور, چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش. عزادارو ایک مرتبہ پوچھا حسین یہ غریب کون ہے؟ کہا اماں یہی تیرا شہزادہ حسین ہے. اماں میں کربلا میں غریب ہو جاؤں گا. ام سلمہ غش کھا کے گر گئی. لو مدینے کا رخ کرو. کہا اے بی بی ام سلمہ آپ نے اعجاز امامت سے دیکھا؟ کوئی پوچھے ثانی زہرا سے, ارے جس نے خیمے سے جاتا ہوا بھی دیکھا, زخموں سے چور بھی دیکھا, جس نے پتھروں کی بارش بھی دیکھی, نیزوں کے زخم بھی دیکھے, تیروں کے نشان بھی دیکھے. لو ہاتھ اٹھاؤ. کوئی پوچھے ثانی زہرا سے جس نے نوک نیزہ پر حسین کا سر دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سمع اللہ